ابھی ریسنٹلی میں نے ایک لیکچر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ، ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی جینٹلنس پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا موسٹ جینٹل آف ہیومن بینگز، موسٹ فار گیونگ، موسٹ ٹالرنٹ. تو لیکچر کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آیا یونیورسٹی کا میرے پاس، تو اس نے ایک سوال مجھ سے پوچھا جو اس ٹائم مجھے بڑا عجیب لگا، بٹ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اس کا سوال تو ٹھیک ہے اور بڑا پریکٹیکل سوال ہے اگر سوچا جائے. سوال اس کا یہ تھا کہ سر میں نے ساری آپ کی باتیں سنی، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ پریکٹیکل مین، اور ان کے طور طریقے، پرنسپلز، اس پہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ ہر صدی میں، ہر ایج میں موسٹ پریکٹیکل اور موسٹ فیزیبل جو رویہ ہو سکتا ہے اور پرسنالٹی ہمارے نبی کے. لیکن اس کا سوال یہ تھا کہ سر جب ہم یہ جینٹلنس اور فارگیونگ ایٹیٹیوڈ اور ایزی گوئنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو لوگ ہمیں مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں. تو کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شاید جو پریکٹسنگ مسلم ہے وہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے معاشرے میں، وہ ایٹیٹیوڈ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ لوگ شریف آدمی کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا. اب ایسے جملے آپ نے اکثر سنے ہوں گے کہ یار شریف آدمی کا تو اس معاشرے میں کوئی وہ کام ہی کوئی نہیں. اسی طرح یہ کہ یار اتنے شریف نہ بنو، لوگ تمہیں جو ہے وہ کھا جائیں گے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سر یہ سمجھ نہیں پھر آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو اس پہ ہی میں ربی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف دس سچویشن، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ علی بھائی، جس طرح آپ نے بات کی نا شرافت کی، کہ شریف انسان، اصل میں ایکچولی وہ بات یہ پریکٹیکلٹی کے ساتھ شرافت کو جوڑ رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ شرافت کی طرف جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی کا کوئی کام نہیں ہے. تو پوائنٹ از دس کہ فرسٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ ہو از شریف، شریف کون ہے. تو میرے خیال سے کہ جو مسلمان ہے، ایک بندہ جو ریلیجن کی طرف آگے، وہ زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتا ہے، اس میں کانفیڈنٹ آ جاتا ہے، کانفیڈنس اس میں آ جاتا ہے اپنے ایکسپوجر کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جو ریلیجس بندہ ہوتا ہے، واقعی جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لیتا ہے، ہی از کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا اس کا روب ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب پوائنٹ از دس کہ شریف کیا ہے، وٹ از دا ڈیفینیشن آف شرافت. ہمارے معاشرے کے اندر شریف وہ ہے جو الٹریٹ ہے، جو بدو ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یعنی کوئی بھی اسے مس یوز کر جاتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا. یہ ڈیفینیشن. تو میرے خیال سے ریلیجن، اگر آپ ٹوٹلی ریلیجن کی طرف آ گئے ہیں، ایز اللہ سیز ان قرآن، آیت کا مفہوم ہے کہ انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی اینڈ ڈونٹ ایون فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیاطین. اگر آپ پورے کے پورے داخل ہو گئے ہو، آپ 50-50 نہیں ہو، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دس از مائی پاتھ، مجھے اس پہ واک کرنی ہے، اس پہ چلنا ہے، مجھے واپس نہیں آنا، مجھے ساتھ والا راستہ نہیں چوز کرنا. اب آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو پریکٹیکلی اور فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا بنا دیا کہ آپ میں کانفیڈنس آ چکا ہوا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر آپ پیئر پریشر کی ڈرینیج میں آ جاتے ہیں، اگر آپ کو پیئر پریشر ڈرین کر دیتا ہے تو اوبویسلی آپ کے اوپر ایک شریف کا لیبل لگ جائے گا. کیونکہ نارملی جب بندہ ریلیجن کی طرف آتا ہے تو وہ سینٹر میں آ جاتا ہے. اس کو پیئر پریشر کی وجہ سے اس نے اپنی فیملی کو بھی ڈیل کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو، کہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے دوست چھوٹ جائیں گے، اب میں تو اکیلا ہو جاؤں گا، فیملی بھی اکیلی ہو جائے گی، دوست بھی کہتے ہیں تو شریف ہو گیا، یہ تو شریف ہو گیا ہے، اب تو یار اب تو یہ سادہ بھی ویلا ہو گیا، اب تو یہ کچھ نہیں کر، چلو یار تو میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو. اور سب سے بڑا نا یہ بھی آتا ہے کہ یار اب اس کا فیوچر کا کیا بنے گا، فیوچر کا کیا بنے گا، اب یہ اس کو جاب کہاں پہ ملے گی. اس شخص سے زیادہ نا لوگوں کو فکر، یار مجھے تمہاری فکر ہے، اب تم نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی. لوگ اس طرح بھی لٹرلی کہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ شریف کیا ہے. لیکن اگر مسلمان شریف تو ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو رپلائی نہیں کر رہا، اگر ایک بندے کو لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، بلی کر رہے ہیں، وہ بندہ آپ کو رپلائی نہیں کرے، ڈزنٹ مین کہ وہ رپلائی نہیں کر سکتا. اس کا ویژن بہت براڈ ہے. مسلمان کو پتا کہ اگر میں نے اس کو یہاں معاف کیا، حلم آ گیا، کمپوزر آ گیا، ہی از کمپوزڈ، سبحان اللہ. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس کو معاف کیا نا تو اللہ
सुब्हाना व तआला will forgive me on the day of judgment. और obviously इतना broad vision. हदीस का मफहूम है कि अगर तुम राइट के ऊपर हो और तुम माफ़ी मांग रहे हो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला will build a house in the middle of जन्नत, सुब्हान अल्लाह. तो उसको विजन है, लेकिन लोगों का वो विजन क्लियर नहीं है, इसलिए लोग समझ रहे हैं यार तू पागल है, तुझे लोग यूज कर रहे हैं, तुझे लोग अब्यूज कर रहे हैं, तो यार तू जरा थोड़ा सा ना विजिलेंट हो, तुझे लोग थोड़ा तेज बन, ऐसे नहीं चलती दुनिया, ऐसे नहीं चलती, तेरा दीन और दुनिया को बैलेंस लेके चल. तो वी नीड टू डिफाइन व्हिच इज व्हाट इज आप शरीफ आदमी हैं, तो आप बताएं कि शराफत क्या होती है. सर शरीफ मैं पहले था जब मैं नया आया था, जब मैंने नया प्रैक्टिस किया था तब मैं वाकई बड़ा शरीफ था, और जो भी कोई बात कहता था तो मैं कहता जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेचोरिटी आती गई, समझ लगे कि कैसे मामलात को लेकर चलना है, और समझ लगा कि ये देखा कि किसको जो है वो खुश करना है. सबसे पहले तो ये क्लियर किया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करना है. जब आप अल्लाह ताला को खुश करेंगे ना तो फिर लोग खुद ब खुद जो है ना वो आपसे मोहब्बत करने लगे. जैसे आपने वो हदीस कोट की थी कि जब एक इंसान दीन को प्रैक्टिस करता है, उसके ऊपर सही अमल करता है ना, तो अल्लाह ताला जो है ना लोगों के दिलों पे उसका रौब डाल देते हैं. आपकी एक बात की अहमियत होती है कि नहीं यार इसने बात कही है और इसने बड़ी सही बात की है, क्योंकि दिलों का कंट्रोल अल्लाह ताला और इज्जत अल्लाह देता है. अल्लाह ताला इज्जत देता है. अगर आप लोगों को खुश करने लग जाएंगे तो फिर तो आप कहीं पे भी नहीं रहेंगे. तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो आपको एक कॉन्फिडेंट मुस्लिम अगर आपने बनना है तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप जो है ना वो अल्लाह ताला को खुश करें बजाय कि लोगों को, क्योंकि लोग तो खुश होते नहीं हैं. और वही बात है, आप अक्सर अपनी वो वर्कशॉप में भी कहते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे इसकी टेंशन ना लें. अगर आपने आगे लाइफ में बढ़ना है तो आप अपने जो ना फोकस रखें अपने ऊपर, अपना जो है ना वो विजन क्लियर रखें. तो आई थिंक ये बेस्ट है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस मुस्लिम बनना है तो सबसे पहले आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही खुश करें. एक्सीलेंट.